کہ ہم سبوں کو اس بات کا علم ہے کہ 27 اگست سنبھل کے ریل کے حادثے نے پوری دنیا کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. ایسے معاملے پر ہمیں اسباب پر غور کرنی چاہیے، ان کے وجوہات پر غور کرنی چاہیے، جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی میں اپنی زبان کو چلائیں. اس کی وجہ صرف اور صرف تھوڑی بہت تنگ دستی یا تھوڑی بہت پریشانی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ایسے حادثات ایسے گھرانوں میں بھی پیش آتے ہیں جو خوشحال گھرانہ ہے، اچھے کھاتے پیتے ہوئے گھرانے ہیں، ان کے گھروں میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرح کے آرام آشائش کے سامان انہیں مہیا ہے. اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو وہ ہلاک کر ڈالتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کی صرف اور صرف وجہ تھوڑی بہت تنگ دستی نہیں ہے، بلکہ محققین نے اس کی وجوہات میں 3 چیز کو بیان کیا ہے. ایک نفسیاتی مسائل، کہ جب انسان نفسیاتی طور پر مسائل میں الجھ جاتا ہے، اور وہ کیسے الجھتا ہے؟ مشترکہ خاندانی نظام جب تنزلی کی طرف جاتا ہے اور ایک دوسرے کے رویے کے بدلنے کی وجہ سے، دنیا کی ہوس کی وجہ سے، دنیا کی چاہت کی وجہ سے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی وجہ سے، اب ان کی مرادیں جب پوری نہیں ہوتی تو وہ نفسیاتی امراض کے شکار بن جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں. دوسری بڑی وجہ ہے سماجی مسائل. ہر گھر میں جھگڑا، بھائی بھائی میں بھی جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، ساس بہو میں لڑائی، بھابھی نند میں لڑائی، ظلم ناانصافی، تشدد کے واقعات، قتل و غارت گری، ناانصافی. یہ ایسے سماجی مسائل ہیں جس سماجی مسائل کی بنیاد پر آدمی کچھ بھی کر ڈالتا ہے. اور تیسری چیز ہے اقتصادی مسائل، مالی بحران، ملازمت کا نہیں ملنا، وقت پر اسباب کا مہیا نہ ہونا، مہلک امراض کا لگ جانا. یہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے. دنیا وسعت کے باوجود ان کی نظر میں تنگ دکھائی دینے لگتی ہے. لیکن اسلام نے ایسے وقت میں ہماری رہنمائی کی ہے. وہ رہنمائی یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ سے رجوع کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اپنا حل تلاش کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھیں، خوشی میں بھی غمی میں بھی اسی کو یاد کریں اور اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. فضولیات پر قابو پائیں، ہوس پر قابو پائیں اور ان ساری چیزوں پر قابو پائیں جو انسانوں کے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر کی دولت بہت بڑی دولت ہے، نماز کی دولت بہت بڑی دولت ہے. آج اگر کسی انسان کے پاس 4 پیسہ کم ہے تو اسے نہیں گھبرانا چاہیے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے ہیں، 2 آنکھ دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں، ہمیں زبانیں عطا کی، ہمیں عقل سلیم دیا ہے. یہ تنگی اور یہ پریشانی ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہے گی. یہ تنگی اور پریشانی
چند دن کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں. ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں. اور اسلام میں تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا شرعاً درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، احسان کرنے والوں کا ساتھ دو، احسان کرنے والا بنو. اگر کوئی ہمارے اوپر مصیبت یا مہلک بیماری آ جاتی ہے تو بالکل ہم نہ گھبرائیں کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. بہت سارے علاج کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج بیماری، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ نہیں، ہر بیماری کا علاج. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کی پہنچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، ان تحقیقات تک وہ نہیں پہنچ پاتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے اور ہمیشہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مددیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے جہاں کے لیے آپ سوچے بھی نہیں ہوں گے، جہاں کے لیے آپ گمان بھی نہیں کیے ہوں گے. اور ایسے لوگ آپ کے دائیں بائیں کھڑے کر دیں گے جو آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہوگا، آپ کی خوشی میں شریک ہوگا، آپ کی پریشانی میں شریک ہوگا. آپ کے لیے جب کوئی سہارا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لاٹھی کی جگہ رکھے گا اور آپ کے لیے سہارا بنائے گا. اس لیے حالات سے تنگ ہو کر، پریشانی سے تنگ ہو کر، بیماری سے تنگ ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھانا جو شرعاً ناجائز اور حرام ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی کسی قیمت پر ہمت افزائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اپنی ذمہ داری سے رائے فرار اختیار کرنا ہوا. اللہ کی آزمائش کے سامنے اپنے آپ کو بچانا ہوا. اللہ کی ذمہ داری کے نبھانے کے بجائے اپنے آپ کو اس سے ہٹانا ہوا. اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو آزماتے ہیں، کبھی مال دے کر کے بھی آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر کے بھی آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر کے بھی آزماتے ہیں، کبھی اولاد لے کر کے بھی آزماتے ہیں، کبھی بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی بیماری لے کر کے بھی آزماتے ہیں. ہمیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ہمارا ماوا اور ملجا بس اللہ ہی کی طرف ہماری نظر ہمیشہ رہنی چاہیے، خوشی میں بھی اور پریشانی میں بھی. وہی اسباب کے مہیا کرنے والے ہیں، وہی پوری دنیا کے کارساز، وہی ہماری آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. دنیا والے ہمیں کیا دے سکتے ہیں جب وہ اللہ ہی ہماری اور آپ کی ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. تو ہم اسی کے سامنے کیوں نہ لو لگائیں، ہم اسی سے کیوں نہیں درخواست کریں، ہم اسی سے کیوں نہ مانگیں. اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جن کو سرمایہ دار بنایا ہے، جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج کے اندر سے منافرت، ظلم و تشدد، ناانصافی، آپس کی لڑائی، خانگی زندگی کی پیچیدگیاں، بے جا رسومات، بے جا جہیز کے مطالبات،
ان ساری چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور سماج سے سارے فضولیات کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشحالی کے ساتھ ذرا اپنا دائیں اور بائیں بھی نظر رکھیں کہ مصیبت زدہ کی مصیبت میں بھی کبھی کام آئے، پریشان حال کی پریشانی میں بھی کبھی کام آئے۔ جو لوگ ایسے حالات سے دوچار ہوں، صاحب حیثیت کو چاہیے کہ ایسوں کے لیے اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بنائیں۔ مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آنا یہ قوم کی، ملت کی، سماج کی، دین کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اگر یہ خدمت ہوتی رہی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوسرا ایسا کوئی واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ الغرض معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اپنے اپنے طور پر معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان خرابیوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ 1000 تنکوں میں سے، 1000 شر میں سے کم شر کا ایک تنکا نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ خیر کے ذرائع نہیں بن سکتے تو کم سے کم یہ کیجئے کہ شر کے ایک تنکے کو ہی نکال لیجئے، اور جب اپنی زندگی سے شر کے ایک تنکے کو نکالے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہم سبوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی، اور جب ہم خیر کے ذریعہ ہوں گے تو ہم سبوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔